میں شاور لے کر اپنا ٹاول خود پہ باندھ چکی تھی، مگر جیسے ہی کمرے میں جانے لگی تو مجھے امان کی آواز آنے لگی۔ میرا ہاتھ واش روم کے دروازے کے نوب پہ جا کے رکا۔ وہ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ میں بری طرح سے گھبرائی کیونکہ میرے کپڑے باہر تھے اور امان کے ہوتے ہوئے میں کمرے میں نہیں جا سکتی تھی، لیکن واش روم میں بھی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے ہلکی سی دستک دی۔ کیا ہے؟ بڑی بیزاریت سے امان نے کہا۔ میں نے پہلی بار بڑی نرمی اور شرافت سے کہا، وہ میرے کپڑے دے دیں، باہر پڑے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ کمرے میں آ جائیں گے۔ پہلی بار میں نے امان سے آپ جناب کہہ کے بات کی تھی، مگر وہ ایک نمبر کا کمینہ، بے شرم اور بے غیرت انسان تھا۔ امان کی آواز آئی، تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں میں، نہ تمہاری چاکری کر رکھی ہے، اپنے کام خود کرو، مطلب پرست لڑکی۔ ویسے تو تم، اب کام پڑا تو آپ۔ واہ! امان کی بات سن کے میرا فشار خون بڑھا تھا، پھر بھی عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ میں فی الحال اس سے تمیز سے بات کرتی، اس لیے بڑے ضبط سے اپنا لہجہ متوازن رکھ کے میں نے کہا، دیکھیں، یا تو میرے کپڑے مجھے پکڑا دیں یا پھر آپ کمرے سے چلے جائیں۔ وہ میری بے بسی پہ ہنسنے لگا، پھر بڑی خباثت سے بولا، میں کیوں کمرے سے جانے لگا؟ میرا ذاتی اپنا کمرہ ہے، میں تو نہیں جا رہا، میں اسی کمرے میں رہوں گا اور تمہاری نوکری بھی نہیں کروں گا۔ میں ضد چوئی تھی، امان میرے کپڑے دو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں نے سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کے کہا۔ وہ کہنے لگا، تو نہ چھوڑو۔ میں نے کب کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو؟ چھوڑنے کی ضد تو تمہاری ہے، میں نے تمہیں چھوڑنے کے لیے تم سے شادی تھوڑی کی تھی، بلکہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا زونی، بہت اچھا ہوا ہے، یہ تمہیں سزا ملی ہے مجھے خود سے دور رکھنے کی۔ شاباش، بیٹھی رہو ابھی واش روم میں ہی۔ اس نے مجھے مزید تپایا تھا، میں رو دینے کو تھی۔ کمینہ ایک بار میرے ہاتھ لگ جاتا میں اس کا گلا دبا دیتی۔ میں نے کہا، پلیز امان، مان جاؤ نا۔ یہاں وہ کھڑا ہو گیا اور واش روم کے دروازے کے پاس آ گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ مزید بند کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پاؤں رکھ چکا تھا، وہ دروازہ بند ہونے سے روک چکا تھا۔ میری جان نکلی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے آواز نہیں آئی، ذرا پھر سے کہنا۔ میں جانتی تھی وہ جان بوجھ کے مجھے تنگ کر رہا ہے۔ میں نے کہا، پلیز جاؤ یہاں سے۔ میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا کمینہ۔ وہ کہنے لگا، ہائے کتنی اچھی لگتی ہو نا تم یوں معذرت کرتی ہوئی، پلیز کہتی ہوئی۔ دیکھو، میں تمہیں تمہارے کپڑے کچھ شرائط پہ دوں گا۔ میں نے کہا، بکو، کون سی شرط ہے؟ میں دانت کچکچا کے اپنا غصہ پتہ نہیں کیسے ضبط کیے بول رہی تھی۔ کہنے لگا، تمیز سے بات کرو ورنہ بیٹھی رہو اندر۔ میں پاؤں پٹکتی رہ گئی۔ میں نے کہا، اچھا فرمائیے، کون سی شرط ہے آپ کی؟ میں رو دینے کو تھی۔ کہنے لگا، ہاں، اس طرح سے بات کیا کرو، تمیز سے، پیار سے، آپ جناب کہہ کے مخاطب کیا کرو مجھے، ذرا مجھے بھی شوہر والی فیلنگ تو آئے۔ میں نے دل میں سوچا، بچو مجھے ایک بار باہر آنے دو، تمہارے سر پہ جو شوہر بننے کا بھوت سوار ہے یہ میں اتار کے رکھ دوں گی۔ لیکن جو شرائط اس نے مجھے بتائیں، میرے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ غصے میں اس قدر پاگل ہوئی کہ دروازہ کھول کے، مونسون کی بارشوں کا مہینہ تھا، میں کچن میں پکوڑے تل رہی تھی جب مجھے لگا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کے دیکھا تو امان بڑے چھپکے سے پلیٹ میں سے پکوڑے اٹھا رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ کفگیر لگائی، وہ جھٹ سے پیچھے ہٹا، کہنے لگا، پاگل لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ اماں کو بتاؤں کہ آپ کی جلاد بھتیجی نے میرا ہاتھ جلانے کی کوشش کی ہے؟ میں نے کہا، جس کو چاہے بتا دو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو۔ کہنے لگا، یہ اتنے سارے پکوڑے تم اکیلی کھاؤ گی؟ میں نے کہا، جی نہیں، پھپھو بھی کھائیں گی، بس تم نہیں کھاؤ گے، ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے۔ کہنے لگا، ایسے کیسے؟ تمہیں پتہ ہے بارش میں پکوڑے میری سب سے بڑی کمزوری ہیں۔ اس کی نظر میرے پکوڑوں پہ تھی۔ میں نے کڑاہی میں سے باقی کے پکوڑے نکالے، پلیٹ میں ڈالے اور پلیٹ اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ کہنے لگا، زونی یہ زیادتی ہے، تم جانتی ہو مجھے پکوڑے کتنے پسند ہیں۔ میں نے کہا، یہ مظلومیت بھری شکل مجھے مت دکھاؤ، سمجھے نا؟ رات کو تم نے پورا لارج سائز کا پیزا میرے سامنے کھایا تھا،
ایک نوالا بھی تم نے مجھے نہیں دیا تھا، اس لیے اگر ہاتھ بھی لگایا نا تو یاد رکھنا کچا چبا جاؤں گی تمہیں۔ میں نے ایک ہاتھ سے پلیٹ پکڑ رکھی تھی اور دوسرا ہاتھ پکوڑوں کے اوپر یوں رکھا تھا کہ وہ باتوں باتوں میں میرا کوئی پکوڑا اچک نہ لے۔ وہ منہ بگاڑتا ہوا کچن سے باہر چلا گیا۔ میں نے چٹنی اٹھائی۔ صحن میں تیز بارش برس رہی تھی، لیکن جو حصہ چھتا ہوا تھا اس کے نیچے کرسیاں ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ پھپھو نماز پڑھ چکی تھیں، وہ آ کے کرسی پہ بیٹھ گئیں۔ میں نے کہا پھپھو آپ کو قسم ہے جو آپ نے ایک پکوڑا بھی امان کو دیا، میں آپ سے بھی ناراض ہو جاؤں گی، اس کی حفاظت کریں، میں ذرا چائے بنا کے لاتی ہوں۔ پھپھو کہنے لگی اچھا نہیں کھاتا وہ بھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا اماں یہ کیا چیز ہے، اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتی آپ؟ ہر وقت ایک عذاب کی طرح ہم پہ مسلط رہتی ہے، شادی کریں، دفع کریں اسے یہاں سے، ہر وقت لڑتی رہتی ہے۔ یہ سن کے میرے تن بدن میں آگ لگی۔ پھر میں نے چائے کپوں میں ڈالی، باہر آ کے ایک کپ پھپھو کے سامنے رکھ دیا اور ایک کپ اپنے سامنے۔ پھپھو مسکرانے لگی، کہنے لگی جب اس کی شادی کر دی نا تو تمہیں ہی سب سے زیادہ یہ یاد آئے گی۔ جب گھر میں ہر وقت خاموشی ہوگی نا تو تم ہی کہو گے کہ اماں زونی کب واپس آئے گی، اس کے شوہر کو کہیں کہ آ کے ملوا جائے۔ یہ کہتے ہوئے پھپھو کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، لیکن وہ کمینہ کہنے لگا میں تو شکرانے کے نفل ادا کروں گا کہ یہ دفع ہو گئی یہاں سے۔ میں چٹنی کے ساتھ پکوڑے کھا رہی تھی اور یوں چبا رہی تھی کہ جیسے پکوڑے کی جگہ میرے منہ میں امان ہو۔ میں نے کہا ایسا کریں پھپھو آپ ولی سے کہیں کہ بڑی عید کے بعد آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی آئے اور مجھے رخصت کروا کے لے جائے۔ اچھا ہے میں بھی امریکہ چلی جاؤں گی، سالوں بعد آیا کروں گی تاکہ لوگوں کو میری کچھ قدر تو ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کے کہا تھا۔ کہنے لگا لوگ شکر کریں گے، لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری، میں تو دن گن رہا ہوں کب تمہارا وہ خالہ زاد آئے گا اور اپنی بلا کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ میں نے پھپھو کی طرف دیکھا، میں نے کہا ایسے کریں آپ اس کا رشتہ دیکھنا شروع ہو جائے، جب میری شادی ہو گئی تو ساتھ میں اس کے بھی ہاتھ پیلے کر دیجیے گا، چلو میری وجہ سے اس کی بھی شادی ہو جائے گی۔ میں نے جان بوجھ کے اس پہ طنز کیا تھا۔ کہنے لگا میری شادی ہوگی نا دنیا دیکھے گی اور میری حسین دلہن کو دیکھ کے تم جل کے ضرور خاک ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا میری جوتی جلتی ہے، شکل دیکھی ہے تم نے اپنی، تمہیں کوئی خوبصورت لڑکی گھاس بھی نہیں ڈالے گی، دیکھ لینا کالی کلوٹی موٹی چھوٹے قد کی لڑکی سے شادی ہوگی تمہاری۔ میری بات سن کے وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا دیکھ لینا جس دن میری دلہن کو دیکھو گی نا حیران رہ جاؤ گی۔ پھپھو نے کہا اچھا چھوڑو بھی یہ لڑائی، بیچارہ صبح سے آفس گیا ہوا تھا ابھی آیا ہے بھائی ہے تمہارا، دے دو تھوڑے سے پکوڑے اسے بھی، دیکھو بیچارہ کتنی معصومیت سے پکوڑوں کو دیکھ رہا ہے۔ پھپھو کو پتہ نہیں کیوں اپنے بیٹے پہ امڑ امڑ کے پیار آ رہا تھا۔ میں نے پلیٹ اس کی طرف بڑھا دی، میں نے کہا لو کھا لو، اب یہ نہ ہو میرے پیٹ میں درد ہو جائے، ندیدوں کی طرح پکوڑے دیکھے جا رہے ہو۔ اس نے فوراً سے پلیٹ پکڑ لی، کہنے لگا یہ ہوئی نا بات۔ اس نے 2 منٹ نہیں لگائے تھے اور پلیٹ صاف کر چکا تھا۔ کچھ سال پہلے میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، میری پھپھو نے ہی مجھے سنبھالا تھا، تب سے میں پھپھو کے پاس ہی رہ رہی تھی، لیکن میری منگنی شروع سے ہی اپنے خالہ زاد ولی سے ہو چکی تھی۔ اس کی جاب امریکہ میں لگی تھی، پچھلے 4 سال سے وہ امریکہ میں جاب کر رہا تھا، خالہ بھی وہیں پہ تھی۔ انہوں نے اسی سال عید پہ آنا تھا اور میں نے ولی کے سنگ امریکہ چلے جانا تھا۔ اب تو بس کچھ ہی وقت رہ گیا تھا۔ ایک شام امان آفس سے گھر آیا تو میں اس وقت اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ فرنچ فرائز بھی فرائی کر کے پلیٹ میں بھر چکی تھی۔ آج بارش تو نہیں ہو رہی تھی مگر موسم خاصا خوشگوار تھا۔ امان کچن میں آیا، بڑی عجلت میں تھا، کہنے لگا زونی جلدی آؤ یار، بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ یہ کہہ کے اس نے میری کلائی پکڑی۔ کیا تکلیف ہے امان، چھوڑو مجھے، چائے گر جائے گی میرے ہاتھ سے۔ میرے ایک ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، دوسرے ہاتھ میں فرنچ فرائز۔ وہ یہ دیکھ کے کہنے لگا توبہ ہے زونی، کتنا کھاتی ہو تم یار۔ میری پلیٹ میں سے مٹھی بھر کے اس نے چپس اٹھا لی۔ میں نے کہا امان کے بچے رکھو یہاں پہ۔ کہنے لگا کیوں رکھوں، میرے حق حلال کی کمائی کھا کھا کے مجھے تو لگتا ہے موٹی تم ہو جاؤ گی۔ وہ جو تمہارا ولی ہے نا تمہیں دیکھتے ہی انکار کر دے گا، دیکھو یہ مت سمجھنا کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو میں تم سے شادی کر لوں گا، ایسا کوئی چانس نہیں ہے تمہارا۔ میں نے کہا لعنت بھیجتی ہوں میں ایسے چانس پہ، شرافت سے میرے چپس رکھو، سمجھے نا۔ لیکن وہ کھا چکا تھا۔
میری کلائی اس نے پھر بھی نہیں چھوڑی. جس ہاتھ میں میری پلیٹ تھی وہی کلائی اس نے پکڑی اور اپنے کمرے میں لے گیا. کہنے لگا یہاں بیٹھو، بہت ضروری بات کرنی ہے. میں نے اس کے بیڈ پہ ہی پلیٹ رکھی اور سر ہلانے لگی. میں نے کہا جلدی بتاؤ کیا کہنا ہے. کہنے لگا وہ میں نے تمہیں بتایا تھا نا لڑکی کے بارے میں. میں نے کہا کون سی لڑکی؟ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی ایک لڑکی آئی ہے؟ اتنی جلدی تو لڑکے شرٹ نہیں بدلتے جتنی جلدی تم گرل فرینڈ بدل لیتے ہو. کہنے لگا یار وہ تیسرے گھر والی، میں نے بتایا تو تھا. میں نے کہا مائرہ؟ کہنے لگا ہاں ہاں وہی. میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں، بس سمجھو پھنس گئی ہے لڑکی میرے ساتھ. تم تو بڑا کہہ رہی تھی کہ مجھے گھاس بھی نہیں ڈالے گی. اپنا فرضی کالر کھڑا کر کے اس نے کہا. میں نے کہا امان وہ میری دوست ہے، دیکھو اپنا یہ شوق کسی اور کے ساتھ پورا کرو، مائرہ سے دل لگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہنے لگا وہ تو مجھے پسند ہے. میں نے کہا اور کتنے دن کے لیے؟ کہنے لگا دیکھو میں حسن پرست ہوں، مجھے خوبصورت لڑکیاں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں اور مائرہ اچھی خاصی خوبصورت ہے، لیکن اس بار میں بالکل سیریس ہوں. میں نے کہا جانے بھی دو، مجھے پتہ ہے تمہارا سیریس پن کتنے مہینے قائم رہتا ہے، بس 2 مہینے. دوسرے مہینے تمہیں اور کوئی لڑکی اچھی لگ جائے گی. دیکھو مائرہ کے ساتھ میں تمہیں یہ کھیل نہیں کھیلنے دوں گی. اللہ کا شکر ہے کہ ولی ایسا نہیں ہے. میری بات سن کے اس نے مجھے گھور کے دیکھا تھا. کیا سمجھتی ہو تم اپنے منگیتر کو؟ نمازی ہے، سر پہ ٹوپی رکھتا ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے رکھتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے بچو، وہاں کی بچیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتا ہوگا. میں تو صرف نین مٹکا کرتا ہوں. تم جانتی ہو میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف فون پہ باتیں کرتا ہوں. میں نے کہا خبردار خبردار جو تم نے ولی کو اپنے ساتھ ملایا. کہاں وہ اور کہاں تم؟ کیا سمجھتی ہو تم مجھے؟ بدماش انسان ہوں کیا میں؟ اور وہ بڑا شریف ہے. میں نے کہا بالکل شریف ہے. کہنے لگا جب امریکہ جاؤ گی نا تو اس کی شرافت کھل کے سامنے آ جائے گی تمہارے سامنے. میں نے کہا دیکھو امان ولی کو کچھ مت کہنا. میں نے انگلی اٹھا کے اسے تنبیہ کی تھی. کہنے لگا اچھا نہیں کہتا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، امریکہ میں رہنے والے اتنے بھی شریف نہیں ہوتے جتنا تم نے اسے سمجھ رکھا ہے. میں خود ایک لڑکا ہوں اور اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ لڑکے کس قسم کے ہوتے ہیں. تمہارا کزن ولی بھی کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. ولی کے خلاف تو میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی تھی، نہ مجھ سے برداشت ہوتا تھا. میں نے کہا مجھے اس کے کردار کی صفائی تم سے نہیں جاننی. خود کو دیکھا ہے تم نے؟ وہ کہنے لگا میں تو کھلی کتاب کی طرح ہوں، مجھے تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو، جیسا نظر آتا ہوں بس ایسا ہی ہوں. میں نے کہا دیکھو میری دوست سے دور رہنا، میں تمہیں مائرہ کے ساتھ یہ سب نہیں کرنے دوں گی. وہ کہنے لگا اگر تم نے جان بوجھ کے کچھ بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا بہت پچھتا ہوگی. یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا. میں تو اپنی چائے پینا بھول گئی. یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ مائرہ کو کیا سوجی تھی اس جیسے ٹھرکی اور فلرٹی قسم کے لڑکے کو رسپانس دینے کی. بہرحال میں بھی سوچ چکی تھی کہ میں اس کا یہ منصوبہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ وہ کیا سوچے گی کہ میں نے اس کی مدد تک نہیں کی. میں نے اپنا موبائل پکڑا اور مائرہ کا نمبر ملایا، لیکن اس نے فون ہی نہیں اٹھایا. میں کئی بار مائرہ کو کال کر چکی تھی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا. پھر میں بھی یہ بات بالکل بھول گئی. امان کی وہی عادتیں تھیں، جب بھی آفس سے واپس آتا تھا مجھے تنگ کرنے لگتا تھا. بار بار پھپھو کو کہتا تھا اسے کب دفع کریں گی آپ، بلائیں اس کے منگیتر کو آ کے اسے لے کے جائے. پھپھو کہنے لگی تمہیں کیا تکلیف دیتی ہے؟ اپنے منہ سے تو اپنی بیٹی کے لیے نہیں کہہ سکتی نا. جب اس کی خالہ آئیں گی تو رخصت کروا کے لے جائیں گی، اور ویسے بھی اس کی خالہ کو زیادہ جلدی ہے. جب وہ چلی جائے گی نا تو بیٹھ کے تم ہی روگے، گھر خالی ہو جائے گا میرا. یہ کہتے ہوئے پھپھو نے مجھے اپنے ساتھ لگایا کیونکہ آنکھوں میں نمی تھی. میں نے کہا یہ بڑا بے قدرہ انسان ہے پھپھو، یہ مجھے یاد نہیں کرے گا. تو امان کہنے لگا میں تو اس وقت کا بے تحاشا انتظار کر رہا ہوں جب یہ مصیبت ہمارے گھر سے جائے گی، تاکہ آپ کو اپنا بیٹا تو نظر آئے. ویسے اماں آپ بھی نہ اپنے نام کی کوئی انوکھی پھپھو ہیں. ارے پھپھو ایسی تھوڑی ہوتی ہیں
जिन्हें अपनी औलाद से ज़्यादा भतीजी से मोहब्बत हो। मेरी फूफो ने उसे घूर के देखा था गुस्से से। कहने लगी, खबरदार जो तुमने फूट डलवाने की कोशिश की, जूनी तो मेरी जान है। जब मैंने ये सुना तो मैंने उसे मुंह चिढ़ाया। वो गुस्से से मुझे देखता हुआ उठ के चला गया। कहने लगा, काम तो मैं ही आऊँगा ना, ये जो आपकी जान है ना ये चली जाएगी, सालों साल वापस नहीं आएगी। मैंने कहा, सोच है तुम्हारी, मैं तो वली से कह दूंगी, हर 6 महीने बाद मैं फूफो के पास जाऊंगी और वो मुझे भेजेगा, देख लेना। अमान कहने लगा, एक दफ़ा जाओ तो फिर पता चलेगा वापस आना कितना मुश्किल है। बहरहाल हमारी ये नोक झोंक आज की नहीं थी, शुरू से थी। 1 महीने बाद मायरा हमारे घर आई, लेकिन इस बार उसके उठने बैठने और बात करने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। बार बार कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही थी, मुस्कुराए जा रही थी। मैंने कहा, ये तुम्हें क्या हुआ है? मैं ये तो अक्सर ही भूल चुकी थी कि अमान ने मुझे 1 महीना पहले क्या कहा था। वो मायरा से दोस्ती करना चाहता है। मुझे लगा था बस 4 दिन की दोस्ती करके पीछे हट गया होगा, क्योंकि ये उसकी आदत थी। और ये भी आदत थी कि जिस लड़की से दोस्ती करता था मुझे ज़रूर बताता था, एक एक किस्सा आके मुझे सुनाता था, चाहे मैं सुनना ना भी चाहती हूँ। वो ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहता कि सुनो तो, आगे तो सुनो क्या हुआ। मैं कहती कि मुझे नहीं सुननी, मुझे तुम्हारी ये आदत बुरी लगती है, मुझे मत सुनाया करो, तुम बहुत बदतमीज़ हो। लेकिन फिर भी सुनाता था। कहता था, यूं तो तुम मुझे वैसे भी जहर लगती हो, लेकिन जब तक तुमसे बात ना करूं चैन नहीं आता। जाहिर सी बात है, तुम्हारे अलावा किसी और की मनहूस शक्ल नज़र भी तो नहीं आती मुझे अपने घर में। मायरा के बदले अंदाज देख के मैंने कहा, खैर तो है, कभी खिड़की की तरफ देख रही हो, कभी दरवाजे की तरफ देखती हो, क्या कोई मसला है? कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुस्कुराने लगी। पता नहीं क्यों मेरा दिल खटकने लगा। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की का पट ज़रा सा खुला हुआ था। मैं मायरा से बातें करती करती खड़ी हो गई। मैं उसे महसूस नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन मैं खिड़की के पास गई और झट से खिड़की का पट पूरा खोल दिया। देखा तो बाहर अमान खड़ा था, शायद झांक के माहिरा को देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे देखने के लिए तो उसे खिड़की से झांकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे देख के एकदम से फटाफट घबरा के वहां से चला गया। मैंने कहा, अमान के बच्चे रुक जाओ तुम, फूफो को तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ कि मेरी सहेलियों को झांक झांक के देखता है। मायरा हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, 1 नंबर का फ्लर्टी है ये। मायरा कहने लगी, ऐसे तो ना कहो। इससे पहले कि मैं मजीद उसे कुछ कहती, कमरे का दरवाज़ा खटका। अमान बाहर था। कहने लगा, जूनी अम्मी बुला रही हैं तुम्हें। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, उसने एक हाथ मेरे मुंह पे रख के दूसरे हाथ से मेरा बाजू जोर से पकड़ा और मुझे ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले गया। उसका और मेरा कमरा बराबर बराबर में था। मैं तो इस उफ्ताद के लिए तैयार ही नहीं थी। कमरे में ले जाके उसने दरवाज़ा बंद किया और मुझे दीवार के साथ लगा दिया। फिर मेरे मुंह से हाथ हटाया। कहने लगा, खबरदार जो तुमने मायरा के सामने कुछ भी कहा तो। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगा, मैं मायरा के लिए बहुत सीरियस हूँ। हम दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे किसी भी अफेयर के बारे में मायरा को बताओ। समझ आ रही है ना तुम्हें? पहली बार काफ़ी संजीदा लग रहा था, लेकिन मैं जानती थी उसकी ये संजीदगी बस चंद महीने के लिए ही होती है। मैं नहीं चाहती थी वो मेरी दोस्त के साथ ऐसा सब कुछ करे, और अगर मायरा के साथ उसने ये सब किया तो मायरा मेरे बारे में क्या सोचेगी कि उसकी कज़न होते हुए मैंने उसकी बुराई पे पर्दा डाला और उसे सच नहीं बताया। उस वक्त तो मैं चुप हो गई। मैंने कहा, हटो पीछे, तुम्हारे लिए लड़कियां शायद कोई खिलौना है। कहने लगा, देखो कसम से जूनी, इस बार मैं संजीदा हूँ। मैंने कहा, ठीक है, फिर मेरे सामने फुफ्फो से बात करना। कहने लगा, हाँ मैं कर लूँगा, लेकिन तुम फिलहाल मुंह बंद रखना। ये कहने के बाद उसने मुझे छोड़ दिया था। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैंने अमान की दोबारा कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे एक बेचैनी सी होने लगी थी। मैं जानती थी वो कभी सीरियस नहीं होता, उसे एक लड़की में ज़्यादा देर तक दिलचस्पी नहीं रहती।
5 साल से मैं इस घर में थी और तब से मैं यही देखती आ रही थी। वो मुझसे 2 साल बड़ा था। जब मैं यहाँ आई तो तब मैं मैट्रिक में थी। मैट्रिक क्लियर किया ही था जब वो आईकॉम के एग्ज़ाम्स दे चुका था। तब से मैं उसे देखती आ रही थी। पहले यूनिवर्सिटी में उसका अफेयर शुरू हुआ, फिर जिस ऑफिस में वो काम करता था वहाँ उसकी इतनी सारी दोस्तियाँ थीं। मोहल्ले में भी कई लड़कियों से दोस्ती करके उन्हें छोड़ चुका था। फिर मायरा से संजीदा कैसे हो सकता था? मायरा मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ कुछ गलत करे। मायरा के जाने के बाद मैंने कहा, करो फूफो से बात। कहने लगा, सब्र नहीं है तुम्हारे पास। अगर मैंने अभी रिश्ता भेजा तो मायरा के अब्बा इनकार कर देंगे, क्योंकि आजकल उसके रिश्ते बहुत अच्छी जगह से आ रहे हैं। वो तो बस मेरी वजह से इनकार किए जा रही है। बस ये अगले 2-4 महीने में मेरी प्रमोशन हो जाए, फिर बात करूँगा। मैं जानती थी झूठे बहाने लगा रहा है, 1 नंबर का झूठा है। मैंने कहा, बात सुनो, ये जो तुम बहाने बना रहे हो ना, मैं सब समझती हूँ। देखो, मायरा मेरी दोस्त है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, उसके साथ अगर तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी जाके उसे फ़ोन पे बताती हूँ कि तुम किस किस्म के हो। इससे पहले कि मैं अपने कमरे में जाती, वो मेरी कलाई पकड़ चुका था। कहने लगा, मेरे मामले से दूर रहो, समझी? अगर तुमने मायरा से कोई भी बकवास की तो याद रखना, मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। मैंने कहा, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं, समझे ना? तुम बाहर की लड़कियों के साथ क्या करते हो, क्या नहीं करते, मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। लेकिन अगर मायरा के साथ कुछ करोगे तो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। कहने लगा, होती कौन हो तुम मुझे रोकने वाली? मैंने कहा, जो भी होती हूँ, मैं फूफो को जाके बता दूंगी। वो कहने लगा, मुझे धमकियां मत दिया करो। हमारे टुकड़ों पे पल रही हो और हमें ही आंखें दिखा रही हो। उसकी बात ने तो जैसे मेरे अंदर आग सी लगाई। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या कहा तुमने? तुम्हारे टुकड़ों पे पल रही हूं? अमान कहने लगा, तो और किस पे पल रही हो? मैं कमाता हूं, मैं इस घर को चला रहा हूं। मैंने कहा, तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये। इस घर में मेरे बाप का भी हिस्सा है, सिर्फ फुप्पो का नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे टुकड़ों पे। घर बेचो मेरा, हिस्सा दो मुझे मेरा। फुप्पो शायद हमारे बुलंद लहजे सुन के कमरे से निकली। मैंने अभी भी अमान का गिरेबान पकड़ रखा था, साथ में रो भी रही थी। कहने लगा, मेरा गिरेबान छोड़ो वरना एक चमाट मार दूंगा तुम्हारे मुंह पे। वो भी बड़े गुस्से में था। फुप्पो ने आके मेरे हाथ से उसका गिरेबान छुड़वाया। कहने लगी, क्या हो रहा है ये? तुम दोनों पागल हो क्या? बच्चे हो क्या तुम दोनों? जानवरों की तरह लड़ रहे हो। मैंने कहा, फुप्पो ये मुझे ताना दे रहा है, कह रहा है मैं इसके टुकड़ों पे पल रही हूं। ये कह के मैं तो फूट फूट के रोने लगी। फुप्पो ने आओ देखा ना ताओ एक जन्नाटेदार थप्पड़ अमान के मुंह पे मार दिया। वो कहने लगा, अम्मा आपको पता भी है बात क्या हुई है? फुप्पो कहने लगी, मुंह बंद करो अपना। तुम जितने बदतमीज होते जा रहे हो मैं अच्छे तरीके से देख रही हूं। बार बार उसे कहते हो कब तुम्हारा मंगेतर आएगा, कब तुम्हें लेके जाएगा। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हारे सर पे नहीं बैठी है वो, उसके बाप का घर है ये। जब तक उसका जी चाहेगा वो रहेगी। तुम्हें इतनी तकलीफ है तो निकल जाओ तुम यहां से। क्या समझते हो तुम? अपनी नौकरी के बलबूते पे मुझे अकड़ दिखाओगे? मेरी भतीजी के साथ बदतमीजी करोगे? अभी भी तुम्हारे बाप की पेंशन आती है और मैं उससे गुजर बसर कर सकती हूं। निकलो यहां से। पता नहीं फुप्पो को क्या हो गया, वो अमान को धक्के देने लगी, साथ साथ रो भी रही थी। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा तमाशा लग जाएगा। वो मुझे गुस्से और नफरत से देख रहा था। मैंने कहा, छोड़ें फुप्पो आप उसे, लेकिन वो रोए जा रही थी। कहने लगी, मेरे भाई की औलाद को इसने ये कैसे कहने की हिम्मत की? हिम्मत कैसे की? एक ही तो वाहिद रिश्ता था मेरा, वो भी दुनिया से चला गया। फिर अमान से कहने लगी, जब तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ था मेरे उसी भाई ने मुझे संभाला था, समझे? विरासत का सारा हिस्सा मुझे दे दिया था ताकि तुम बेआसरा ना रहो। तुम्हारे खानदान वालों ने तो पलट के नहीं पूछा था। जिस छत के नीचे तुम खड़े हो ना, ये तुम्हारे मामू का एहसान है तुम पे। तुम पल रहे हो इस घर में उसकी दी हुई छत के नीचे। लग रहा था फुप्पो पे तो जैसे हैजानी सी कैफियत तारी हो गई है। अमान बिल्कुल चुप खड़ा था।
ایک لفظ نہیں بولا۔ میں نے کہا پھپھو آپ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئی، آئے نا رونا تو بند کریں۔ کہنے لگی میں تنگ آ گئی ہوں اس لڑکے سے، جو منہ میں آتا ہے بولے چلا جاتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اس کے لفظ کس کو کیا تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ بہرحال میں پھپھو کو ان کے کمرے میں لے گئی، انہیں پانی پلایا۔ کافی دیر وہ میرے پاس بیٹھی روتی رہی۔ میں نے کہا پھپھو آپ کو تو پتہ ہے ہماری لڑائی چلتی رہتی ہے۔ کہنے لگی نہیں، یہ بہت تانے دے رہا ہے تمہیں، بار بار سناتا رہتا ہے۔ بیٹا تمہارا اس گھر پہ پورا حق ہے، جب تمہارا دل چاہے تم آ سکتی ہو۔ میں نے کہا پھپھو مجھے گھر سے کیا لینا دینا، بس آپ اپنا دل خراب مت کریں۔ بہرحال 2 دن تک وہ چپ رہا، نہ گھر سے کھانا کھا رہا تھا نہ بات کر رہا تھا۔ تیسرے دن جب آفس سے آیا تو میں نے خاموشی سے ٹیبل پہ کھانا لگا دیا۔ میں کھانا ٹیبل پہ لگا کے جانے ہی لگی تھی، پھپھو اپنے کمرے میں کھانا کھا رہی تھی، میں کھانا ان کے ساتھ ان کے کمرے میں کھانے لگی۔ تبھی اس نے مجھے پکارا، کہنے لگا زونی۔ وہ آج کافی چپ چپ سا تھا۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا آئی ایم سوری۔ میں نے کہا سوری مجھ سے نہیں کرو، جا کے پھپھو سے کرو۔ کہنے لگا اماں سے بھی کر دوں گا، لیکن میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، پتہ نہیں غصے میں کیا کہہ گیا تھا۔ پھر اس نے معافی مانگی، ہاتھ جوڑ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے۔ ظاہر سی بات ہے ماں ماں ہوتی ہے، انہوں نے معاف کر دیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ کچھ سدھر گیا ہے، لیکن نہیں، وہ نہایت ہی ڈھیٹ انسان تھا۔ ایک بار آفس سے سیدھا کچن میں آیا، اور یہ اس کی عادت تھی، کیونکہ اس وقت میں یا تو چائے کے ساتھ کچھ بنا رہی ہوتی تھی یا رات کے لیے کھانا بنا رہی ہوتی تھی۔ کچن میں آتے ہی کہنے لگا چھوڑو یار، کیا ہر وقت کچن میں کرتی رہتی ہو؟ میں نے کہا کیا تکلیف ہے، کھانا بنا رہی ہوں۔ کہنے لگا بنا لینا، ادھر آؤ دیکھو میں کیا لایا ہوں تمہارے لیے۔ میں نے کہا کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے دوپٹے سے اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس نے شاپر میں سے 2 آئس کریم نکالی، کہنے لگا یہ تمہارے لیے۔ میں نے کہا میرے لیے کون سی لائے ہو؟ مجھے کورنیٹو آئس کریم بہت پسند تھی اور وہ وہی لے کے آیا تھا۔ میں نے کہا واہ، یہ اتنی عنایت مجھ پہ کیوں؟ کہنے لگا پہلے کھاؤ تو۔ میں نے جلدی سے آئس کریم کھائی۔ ویسے بھی جون جولائی کا مہینہ تھا، جہاں بارشیں ہوتی تھیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں، وہیں ایک دم سے گرمی کا موسم بھی شروع ہو جاتا تھا۔ بہرحال جیسی میں نے آئس کریم کھولی، جیسی کھانے کے لیے منہ کے پاس لے کے گئی، اس نے کون آئس کریم میرے ہاتھ سمیت پکڑ لی اور میرے پورے منہ پہ مل دی۔ میں بری طرح سے بوکھلا کے رہ گئی۔ کہنے لگا بہت شوق ہے نا امی سے میری شکایت کرنے کا، مجھے ڈانٹ پڑوانے کا۔ میں نے کہا امان کے بچے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ جلدی سے میں نے سنک پہ اپنا منہ دھویا، میں اس کے پیچھے بھاگی، لیکن تب تک وہ اپنے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر چکا تھا۔ میں نے اس لیے اس کا دروازہ نہیں دھڑدھڑایا کہ کہیں پھپھو نہ سن لیں، پھر سے ایک تماشا سا لگ جاتا۔ میری یہ بہت غلط سوچ تھی کہ امان اپنی حرکتوں سے باز آ سکتا ہے۔ غصے میں نے اگلے ہی روز جا کر مائرہ کے گھر اس کی ساری اصلیت کھول کے بتا دی، اور میں نے اس سے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا، وہ کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرے گا۔ مائرہ اگر تمہارا کوئی اچھا رشتہ آ رہا ہے تو خدا کے لیے امان کی باتوں کو سیریس لے کے اپنے اچھے مستقبل کو تباہ مت کرو۔ وہ چپ چاپ میری باتیں سن رہی تھی، ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ کہنے لگی اس نے تو قسم کھائی تھی کہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، اس کی خاطر میں نے اپنے اچھے سے اچھے آنے والے رشتوں کو انکار کیا ہے۔ میں نے کہا تم غلط کر رہی ہو، ارے 2 مہینے کے بعد وہ تمہیں دیکھے گا بھی نہیں، شادی تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے خود اس سے کہا تھا کہ پھپھو سے کہے کہ وہ تمہارے گھر تمہارا رشتہ لے کے جائیں، اس نے صاف انکار کیا ہے مجھے۔ یہ سن کے مائرہ نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا تم میری دوست ہو اس لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں، باقی تمہاری مرضی ہے۔ کل کو تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کر بیٹھا تو تم مجھے مت کہنا کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا۔ یہ کہہ کے میں مائرہ کے گھر سے آ گئی۔ ابھی امان آفس سے واپس نہیں آیا تھا اور میں مائرہ سے کہہ آئی تھی کہ اس سے بات چیت ختم کر دے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس نے میری بات پہ عمل بھی کیا ہے،
کیونکہ پچھلے 4 دن سے امان کی بے چینی عروج پہ تھی۔ لیکن پھر اتوار کا دن تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ میں نے کھولا تو مائرہ کا چھوٹا بھائی مٹھائی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ لے کے آیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا مائرہ آپی کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، آپ کے لیے مٹھائی بھیجی ہے۔ امان اس وقت چائے پی رہا تھا۔ یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرا اور پھر